قال امام حسین علیہ السلام انا قتیل الابرار، میں کشتہ گریہ۔ عزیزان محترم، یقیناً آپ تھکے ہیں لیکن بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں۔ سکینہ اب بھی پیاسے ہیں، زینب اب بھی پیاسے ہیں، بچے اب بھی پیاسے ہیں۔ ہاں عزادارو، جس طریقے سے بھی ہوا آپ نے عزاداری کی، لیکن یہ دل میں ایک قلق رہ جائے گا کہ اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے ہر سال کرتے تھے۔ ہم جو ہے حسین ابن علی کا تعزیہ دفن نہ کر سکے، جلوس نہ نکال سکے، اور اس کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے کہ جس کے پاس تمام تبرکات ہیں۔ ہم علم دیکھتے ہیں تڑپ جاتے ہیں، جھولا دیکھتے ہیں تڑپ جاتے ہیں، تعزیہ دیکھتے ہیں تڑپ جاتے ہیں، لیکن امام زمانہ کے پاس جو ہے وہ ذوالفقار بھی ہے، عباس کے علم کا وہ فرحرہ بھی ہے، جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی ہیں۔ لیکن وقت کے امام کیا فرماتے ہیں؟ کس چیز پہ سب سے زیادہ گریہ کرتے ہیں؟ کہ زینب کا خیمے سے باہر نکلنا۔ عزادارو دیکھیں، کچھ نام ایسے ہیں کہ صرف اگر نام لیجئے تو آنسو نکل پڑتے ہیں، جیسے زینب اگر نام لیجئے تو آنسو نکل پڑتے۔ آج سے زینب صرف زینب نہیں ہے، بلکہ زینب جو ہے عباس بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ ہاں عزادارو، یہ شام غریبہ کی مجلس ہے۔ آپ تصور کریں اپنے دل کے سوئی کو آپ جو ہے کربلا کی طرف موڑیں۔ یہ کل تک سب موجود تھے، خیام حسینی میں چراغ جل رہا تھا، علی اکبر بھی موجود تھے، قاسم موجود تھے، اور محمد موجود تھے، سب موجود تھے، خیمے میں روشنی تھی، چراغ جل رہے تھے، لیکن آج نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ عباس ہے، نہ حسین ہے، کوئی بھی نہیں۔ عزادارو، یہ حسین ابن علی ہے کہ جب آخری رخصت ہونا چاہتے تھے تو جناب سکینہ نے کیا فرمایا؟ میرے انیس نے کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ ہاں عزادارو، یہی سکینہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ شہادت کے بعد آواز دیتے ہوئے کٹے ہوئے سر کے پاس، سر تن سے جدا ہے، اور جناب سکینہ بیان کر رہی ہے۔ ہاں عزادارو، ایک ایک کر کے حسین ابن علی مقتل میں بھیجتے رہے، آواز آتی رہی، اور جیسے ہی آواز آتی تھی امام حسین فوراً پہنچ جاتے تھے۔ قاسم نے آواز دی، 13 سال کے قاسم ہیں، جب آواز دی کہ چچا خبر لیجئے، دیگر شہید جو ہے وہ کہتے تھے کہ مولا آخری سلام ہو، لیکن جناب قاسم نے کیا کہا چچا ہماری مدد کیجیے۔ اور مقتل کا جملہ ہے، یہ دوسرے شہید پہ امام اتنی جلدی نہیں پہنچے کہ جتنا جلدی جو ہے جناب قاسم اور علی اکبر کے لیے کیا، یعنی جسے تیر ہے نا، تیر سنسناتا ہوا
ایک لمحے میں پہنچ جاتا، اس طریقے سے جناب قاسم اور علی اکبر کے جنازے پہنچے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ جناب قاسم جو ہے وہ آواز دے رہے ہیں چچا مدد کیجیے۔ جب امام حسین پہنچے وہ ملعون کی جس نے حملہ کیا تھا، امام قریب گئے اور جانے کے بعد تلوار سے حملہ کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ جیسے ہی ہاتھ کٹا ایک تلاطم ہوا، اب کیا ہوا؟ اب ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اب جو ہے قاسم آواز دیتے رہے چچا مدد کیجئے، چچا مدد کیجئے۔ امام حسین پکارتے رہے اے میرے لال قاسم بیٹا کدھر ہو، اے میرے لال قاسم کدھر ہو۔ لیکن جب گرد ہٹا اور جب امام پہنچے سرہانے بیٹھ گئے، کہا اے میرے لال قاسم تم جو ہے مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن چچا تمہاری مدد نہ کر سکا۔ ہاں عزادارو، آپ دیکھیں کہ لاش پامال ہو گئے تھے، کس طریقے سے امام حسین لائے، ایک چٹائی لیا لے کر چلے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے، دیکھیں خیمے میں مسند بنا ہوا تھا کہ تمام شہداء کو لا کر رکھ دیتے تھے، لیکن جب خیمے کے قریب آئے اور خیمے کا پردہ اٹھا، امام حسین سر نیچے کیے ہوئے اور روتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے۔ ہاں عزادارو، یہاں تک آپ دیکھیں کہ جب علی اکبر نے آواز دی امام حسین چلے، لیکن جب پہنچے جوان بیٹی کے پاس جب پہنچے تو امام نے کیا دیکھا کہ جناب علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، سینے پہ، زیادہ دیر نہیں پڑیں گے، سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے۔ جب قریب پہنچے امام نے ہاتھ کو پکڑا، لیکن ہاتھ تھوڑا سخت تھا، وہاں پہ رکھے ہوئے تھے۔ اب جو امام نے ہاتھ کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ سینے میں برچھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ امام حسین نے آستین چڑھائی، ٹوٹی ہوئی برچھی کو پکڑا، ادھر سے آواز آئی میرے لال دودھ کا اثر دکھا دینا، آواز آئی یہ میرے بیٹا خون کا اثر دکھا دینا، آواز آئی یہ میرے لال میری زبان کا تاثیر دکھا دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کر یہاں پہ ایک فقرہ کہوں گا کہ مولا خیبر میں جو آپ نے کیا وہ آسان تھا، لیکن کربلا میں جو امام حسین نے کیا، آستین چڑھاتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی برچھی کو پکڑتے ہیں۔ امام نے ٹوٹی ہوئی انی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جیسے ہی اس برچھی کو نکالنا چاہا، پڑھنا بہت آسان ہے، پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، ٹوٹی ہوئی برچھی کو پکڑا، انی کو پکڑا اور جیسے ہی برچھی کو ہلایا علی اکبر کا کلیجہ ہلا۔ علی اکبر کا کلیجہ ہلنا تھا کہ جسم لرزا، جسم کا لرزنا تھا کہ زمین کربلا ہلی، زمین کربلا کا ہلنا تھا کہ خیمے کا پردہ گرا۔ اب امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا، آواز دیتے ہیں خلیل خدا آؤ، تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہا ہے۔ اب جو برچھی کھینچا کلیجہ باہر نکلا، حسین نے منہ پہ منہ رکھ دیا، ارے میرے لال ولدی، ارے میرے بیٹا اکبر، ہے نا۔ اسی لیے ہے نا، دیکھیں شہزادی زینب ہے نا جب نکلی، امام حسین نے کہا بہن زینب ابھی تیرا بھائی زندہ ہے، خیمے میں واپس چلی جا۔ اسی لیے جب مدینے میں کسی نے سید سجاد سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم تو کربلا میں نہیں تھے لیکن ہم نے سنا ہے کہ ایک بی بی تھی کہ جن کی سفید چادر سرخ ہو گئی تھی، کہا مولا وہ بی بی تھی کون؟ ہم نے سنا ہے، ہم تو تھے نہیں، لیکن وہ بی بی کون تھی کہ جن کی سفید چادر سرخ ہو گئی؟ سید سجاد نے کہا کہ تو نے میرے جگر کو چاک کر دیا، وہ میری پھوپھی زینب تھی۔ تو کہا مولا اچھا اتنا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ سفید چادر سرخ کیسے ہو گئی؟ سید سجاد نے کہا علی اکبر کے خون سے
सफ़ेद चादर सुर्ख हो गई। हाँ आज़ादारों, यहाँ तक कि अब ये वक्त आया, एक एक शहीद हो रहा है, अब कोई नहीं। इमाम हुसैन ने सदा इस्तिग़ासा बुलंद किया। जब सदा इस्तिग़ासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने आप को गिरा दिया, रोने की आवाज़ आई। इमाम हुसैन खैमे में आए। जब खैमे में आए तो जनाब रुबाम ने क्या कहा, वालियो वारिस, ऐसा मालूम होता है कि असगर मर गया। इमाम ने सवाल किया, क्या हुआ? कहा, इससे पहले अकबर आंखें खोलते थे, इधर उधर देखते थे, न आंखें खोल रहे हैं न कुछ। इमाम ने कहा कि लाओ मेरे लाल को मुझे दो। इमाम हुसैन अली असगर को लेकर आए। फिर कहा कि दुश्मनों, ये बच्चा 3 दिन का भूखा और प्यासा है, इसे पानी पिला दो। अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने पानी लेकर खुद पी लेंगे तो लो, मैं ज़मीन पर लिटा देता हूँ, इसे पानी पिला दो। अब इमाम हुसैन ने कहा, मेरे लाल, तुम हुज्जत खुदा के पोते हो, अपनी हुज्जत को तमाम कर दो। अली असगर ने अपनी सूखी हुई ज़बान अपने ओंठों पे फेरना शुरू किया। अब लश्कर जो है मोड़ कर रोने लगा। इमाम ने गोद में लिया। अब उमर साद ने कहा, ऐना हुरमुला यक्ता कलामल हुसैन, अरे हुरमुला कहाँ है? हुसैन के कलाम को कता कर दे। मालूम था कि अब्बास के मरने से हुसैन की कमर टूट चुकी है, अली अकबर की वजह से बिनाई जा चुकी है। अब जो है कहा, कलाम भी कता कर दे। ऐना हुरमुला आया, 3 फाल का तीर चिल्लाई कमान में जोड़ा, अली असगर का निशाना लिया, तीर चला, सनसनाता हुआ अली असगर का गला छिदा, इमाम हुसैन का बाजू छिदा। ये आज़ादारों, इमाम हुसैन को 3 काम करना था और इमाम हुसैन ने तीनों काम किया। पहला काम ये करना था कि तीर निकालना था, इमाम ने तीर निकाला। दूसरा काम ये करना था कि अली असगर को माँ को दिखाना था, माँ को भी दिखाया। और तीसरा काम ये करना था कि नन्ही सी कब्र बनाकर दफन करना था। और तीनों काम इमाम हुसैन ने किया। अली असगर हैं, गोद में अली असगर हैं, तीर पेवस्त है अली असगर के गले में और इमाम हुसैन के बाजू में। इमाम हुसैन को तीर निकालना है। इमाम हुसैन ने तीर निकाला। मैं कहूँगा, मौला, जब आपने तीर निकाला होगा तो अली असगर को कैसे संभाला होगा? अगर अली असगर को संभाल लिया होगा तो फिर अपने दिल को कैसे संभाला होगा? हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन ने तीनों काम किया। माँ को भी दिखाया, तीर को निकाला, आए दर खैमा पे आवाज़ देते हैं कि रुबाब, लो अपने बच्चे को ले जाओ। देखें, शरीफ से शरीफ माँ क्यों न हो, लेकिन बेटे के मामले में जज्बाती होती है। बेटा अगर बाप से बार बार सवाल करे न मिले तो एक बार माँ बोल देती है कि कब दिलाएंगे, कब से बच्चा कह रहा है। लेकिन अब आप देखें कि जनाब रुबाम ने क्या फ़िक्रा कहा। जब इमाम हुसैन दर खैमा पे पहुँचे, कहा, रुबाब, लो अपने बच्चे को ले जाओ। सकीना दौड़ती हुई आ गई दर खैमा पे। कहा, बाबा, अली असगर को पानी पिला लाए, हम अभी तक प्यासे हैं। अब जो आबा हटा, ये मंजर देखा, जनाब रुबाब आए। जनाब रुबाब ने जब अपने लाल को देखा तो क्या कहा? नहर मालूम है ना, नहर किया था, ऊँट को नहर किया था। तो क्या कहा, ये मेरे लाल असगर, क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? हाँ ज़ादारो, माँ को दिखाया। उसके बाद आए पुश्त खैमा के पास आए, और आने के बाद जो है इमाम हुसैन कब्र बना रहे हैं, लेकिन एक हाथ में अली असगर है। अली असगर को अपने सीने से लगाए हुए हैं और एक हाथ से कब्र बना रहे हैं।
اب جو ہے شیخ جعفر شستری نے لکھا ہے کہ امام حسین نے زمین پہ کیوں نہیں لٹا دیا؟ ایک ہاتھ سے علی اصغر کو ایک ہاتھ سے قبر بنا رہے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں اس لیے کہ علی اصغر کے جسم میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ علی اصغر کے جسم میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ ننھی سی قبر بنانے کے بعد سپرد لحد کر دیا، یاد کیا تھا ایسی کاش کی ہوتے کہ تو چار سے چہرے پہ ہمیں خاک نہ ڈالنا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد قبر پہ پانی ڈالا جاتا ہے، کہاں پانی؟ امام حسین بیٹھ کر اتنا روئے یہ آنسوؤں سے قبر تر ہو گیا، اور علی اصغر کے قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ یہ عزاداروں، جب کوئی مر جاتا ہے اور کوئی شخص اپنے وارث کے قبر سے اگر لپٹ کر روتا ہے تو لوگ اسے محبت سے جدا کرتے ہیں، لیکن آج حسین کون ہے کہ جو حسین کو قبر علی اصغر سے جدا کرے؟ ہاں عزاداروں، یہاں تک کہ قاصد بھی جو مدینے سے آیا تھا سغرا کا خط لے کر آ رہا تھا، دیکھ رہا تھا امام حسین کو دیکھ رہا تھا اور نامہ دیا، خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا، پوچھا تو یہی کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک 6 ماہ کا بچہ بھی ہوگا۔ تو بہرحال یہ مقتل ہے کہ یہاں تک کہ علی اصغر شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں ہے، اب امام حسین علیہ السلام تنہا ہے۔ خیمے سے آخری رخصت ہوئے، بس آگے منزل پہ شام غریبہ ہے، جو بچے گا انشاءاللہ تو پھر آئندہ سال جو ہے ذکر ہوگا، روئیں گے۔ ہر عزادار کو مولا سلامت رکھے کہ آئندہ سال جو ہے شام غریبہ ایام عزا کریں۔ بس پڑھ چکا ہم، آپ رو چکے۔ ہاں عزاداروں، اسے بھی پرسہ دینا ہے، زہرا کو پرسہ دینا ہے، اور امام کا وارث جو پردہ غیب میں ہے انہیں بھی پرسہ دینا ہے۔ یقیناً امام جو ہے آج امام زمانہ کہیں ایک جگہ نہیں ہوں گے، ایک جگہ نہیں ہوں گے، یقیناً کربلا میں ہوں گے، تمام انبیاء امام کربلا میں ہوں گے، ہر جگہ جاتے ہوں گے، ہر جگہ جاتے ہوں گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شہزادی زینب کا خیمہ تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں خیمے میں آگ لگائی گئی، یہی وہ جگہ ہے جہاں سید سجاد تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، یہی وہ جگہ ہے جہاں قاسم کے لاش پامال ہوئے۔ یہ عزاداروں، امام زمانہ ایک جگہ نہیں ہوں گے، اور امام نے خود فرمایا ہے کہ ہم جو ہے خون کے آنسو روتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، امام حسین علیہ السلام مقتل میں آئے، اور آنے کے بعد جو ہے حملہ کر رہے ہیں، ظالم جو ہے چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی نیزہ چلاتا ہے، کوئی اسلحہ چلاتا ہے، یہاں تک کہ امام حسین کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ علی کا شیر جو ہے گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا، زہرا کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا کہ ایک تیر امام حسین کے سینے پہ ایسا لگا کہ حسین کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، زمین کربلا ہلی، زمین کربلا ہلی۔ شہزادی ایک بلندی پہ آئی، کسے شہزادی کسے پکاریں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کسے پکاریں؟ شہزادی نے کس سے کہا؟ اے سعد کے بیٹے، تم کھڑے دیکھ رہے ہو میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب بلندی پہ آئیں، امام حسین نے کہنی کا سہارا لیا، زینب کی طرف دیکھا، شہزادی سمجھ گئی، خیمے میں واپس چلی گئی ہے، واپس چلی گئی۔ اب کیا ہوا؟ ادھر شمر کا قند خنجر، اور شمر نے جو ہے وہ ضرب لگائی، یہاں تک کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے، تمام اصحاب اور بنی ہاشم شہید ہو گئے، اب کوئی نہ بچا۔ اب شام آئی، غریبوں کی شام، یتیموں کی شام،
خاک پہ بیٹھنے والوں کی شام، شام غریبہ آ گئی۔ آزادارو، ظالموں نے خیمے میں آگ لگائی، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے، حمید کہتا ہے کہ ہم نے ایک بی بی کو دیکھا کہ وہ ایک خیمے میں بار بار جاتی تھی اور آتی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی قیمتی سامان ہو۔ یہ آزادارو، اب جو زینب نکلی، جتنی داد دے کم ہے، اب جو زینب نکلی پشت پہ سید سجاد ہے، سید سجاد کو پشت پہ لیے ہوئے نکلی آئی۔ اب جو ہے جناب فضہ نے کہا شہزادی اب غضب ہونے والا ہے۔ زینب نے کہا کیا بات ہے؟ کہا نہ پوچھئے، کہا نہیں فضہ بتائیے۔ کہا بی بی آپ اپنے دل کو سنبھالیے۔ زینب نے کہا میرا بھائی مارا گیا، علی اکبر مارا گیا، قاسم مارے گئے، اور محمد مارے گئے، اصحاب مارے گئے، خیمے میں آگ لگ گئی، فضہ اب کیا ہے بتائیے۔ تو جناب فضہ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ پسر سعد کہہ رہا ہے کہ گھوڑوں کی نعل بندی کی جائے۔ شہزادی معلوم ہوتا ہے کہ حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اب جو ہے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اب اس کے بعد شہزادی بچوں کو شمار کر رہی ہے۔ کیا دیکھا کہ سکینہ نہیں ہے، کہا اے بہن ام کلثوم، بھیا نے سکینہ کو میرے حوالے کر کے گئے ہیں، میرے حوالے کیا ہے، بہن آؤ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں یہ منظر اور شب کی تاریکی، اور شہزادی زینب جو ہے وہ فرات کی طرف جا رہی ہیں، آگے بڑھی، کچھ دور آگے گئی، کیا دیکھا کہ دو بچے جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو شہزادی نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو گھوڑے دوڑے اور بچے جو ہے خوف کی وجہ سے بھاگے، اور یہاں جو ہے ٹھنڈک مل گیا، لہٰذا جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں۔ زینب ام کلثوم آگے پہنچی، کیا دیکھا کہ وہ بچے اس دنیا میں نہیں ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ایک کو ام کلثوم نے اٹھایا اور ایک کو زینب نے، آواز دی بھیا اصل سے پہلے آپ جنازہ اٹھا رہے تھے، اب زینب جنازہ اٹھا رہی ہے، بھیا آؤ، زینب اٹھا رہی ہے۔ شہزادی لانے کے بعد گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ اب رکھنے کے بعد شہزادی چلی، کہا ام کلثوم آئیے دیکھتے ہیں زینب کہاں، کدھر جا رہی تھی، فرات کی طرف۔ کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑا پکڑے ہوئے چلا آ رہا، بس زیادہ نہیں 2 یا 3 منٹ، گھوڑا پکڑے ہوئے چلا آ رہا۔ تو زینب نے دیکھا شب کی تاریکی، اندھیرا، گھوڑا لیے چلا آ رہا ہے۔ تو زینب نے کہا کہ اے شیخ تم نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں بی بی، ہم نے تو کسی بچی کو نہیں دیکھا، لیکن ہاں ہم گھوڑے کو پانی پلانے فرات کے پاس گئے تھے، لیکن گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ ایک آواز آ رہی تھی جس کی وجہ سے اس جانور نے پانی نہیں پیا۔ زینب نے کہا شیخ اتنا بتا وہ آواز کدھر سے آ رہی تھی؟ کہا نشیب کی طرف سے۔ اب جو ہے جناب زینب چلی آواز دے رہی تھی، اے بیٹی سکینہ کدھر ہو؟ آواز آئی پھوپھی اماں۔ اب جو زینب پہنچی، دیکھا جناب سکینہ باپ کے لاش سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے، اے بابا آپ نے جو کانوں میں گوشوارے کھلائے تھے ظالم نے چھین لیے، اے بابا تماچے لگائے گئے، اے بابا خیمے میں آگ لگائی گئی۔
तमाचे लगाए गए। यहाँ बैन कर रही थी। एक मरतबा जनाब ज़ैनब करीब पहुंचने के बाद कहा, ए मेरे लाल, कैसे पहचाना? बेसर का लाश है, कैसे पहचाना कि मेरा बाबा है? सकीना ने कहा, फूफी अम्मा, कटे हुए सर से आवाज आई, इलैया 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 सकीना। हाँ ज़ादारो, जनाब ज़ैनब ने कहा, ए बेटी मेरे साथ चलो, यहाँ तन्हा नहीं रहते। क्या कहा सकीना ने? कहा, फूफी अम्मा, मेरा बाबा भी तो तन्हा है, लेकर आई, बस पढ़ चुका, आप रो लिए हो गई शाम गरीबा की मजलिस, मौला कबूल करे। लेकर लाई, अब उधर से पानी आया, अब उसमें बहस में नहीं, उसकी तरफ से आया और के बीबी की तरफ से आया। बहरहाल अब लोगों ने कहा ये तमाम चीज़ें हो गई हैं, हुसैन शहीद कर दिए गए, लाश पामाल हो गया, सब हो गया है, अब ये बच्चे हैं, है ना, थोड़ा पानी दे दो। अब बहरहाल इधर से अब पानी जब चला, शहजादी ज़ैनब है, आवाज़ दिया, क्यों आ रहे हो? बच्चे अभी सहमे हुए सोए हैं, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं। ज़ैनब ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, हम अब्बास की बहन हैं। आवाज़ दी, बीबी हम लूटने नहीं आए, बीबी ये कूसा है, इसमें पानी है, हम पानी लेकर आए हैं, बीबी हम लूटने नहीं आए हैं। ज़ैनब ने पानी लिया, बस आखिरी फिक्रा पड़ चुका। ज़ैनब ने उस कूसे को लिया, लेने के बाद हर बीबी के पास आई है। जाहिर सी बात है, बच्चे प्यासे हैं, सब शहीद हो गए, हर एक ने इनकार कर दिया। जनाब सकीना जो है वो बाबा को याद करते करते रोते एक लम्हे के लिए नींद लग गई, सो गई। ज़ैनब ने हिलाया, कहा, बेटी सकीना उठो, पानी आया है। सकीना उठ गई, कहा, फूफी अम्मा क्या चचा अब्बास आ गए? क्या चचा अब्बास आ गए? ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटा, पानी आया, बस आखिरी फिक्रा, पानी आया, सकीना तुम पी लो। सकीना ने कहा, फूफी अम्मा आपने पी लिया? कहा, नहीं बेटा। दूसरों ने पिया? कहा, नहीं मेरे लाल, सबसे पहले वो पीता है जो सबसे छोटा होता है। बस इतना सुनना था, कूसे को लिया, मस्तक की तरफ जाने लगी। ज़ैनब ने कहा, बेटी किधर जा रही हो? कहा, फूफी अम्मा, अभी ने तो कहा था कि जो सबसे छोटा होता है, अली असगर हमसे भी छोटे हैं, हम अली असगर को ले जा रहे हैं। हाँ ज़ादारो, बस मजलिस हो गई, पढ़ चुका। यही ज़ैनब है कि जो पैरा दे रही है, खैमे की तराई फिर रही हैं और कह रही हैं, ए बच्चों, ए बीबियां, इत्मीनान करो, आज ज़ैनब पैरा देगी, आज ज़ैनब अब्बास है, ज़ैनब अली की बेटी है। बस आखिरी फिक्रा, ज़ैनब खड़ी है, निस्फ शब है, देख रही है। क्या हुआ? वो अली कि जो रूहानियत के पर्दे में थे, लेकिन रूहानियत के पर्दे में रहा न गया। बस आखिरी फिक्रा, खड़ी है, पैरा दे रही है। देखा एक घोड़सवार घोड़े पे सवार चला आ रहा है। कहा, ए सवार रुक जा, लेकिन वो करीब चला आ रहा है। फिर कहा, सवार रुक जा, लेकिन वो सवार और करीब आ गया। जब करीब आया तो ज़ैनब ने कहा कि मैं कह रही हूँ रुक जा, मालूम नहीं मैं अब्बास की बहन हूँ, अली की बेटी हूँ। जब ये कहा, अब अली को रहा न गया, चेहरे से नकाब को हटाया, कहा, बेटी ज़ैनब। जब ये कहा, बस आखिरी फिक्रा, जब ये कहा तो ज़ैनब ने कहा, बाबा अब आए हैं आप, पहले कहाँ थे? कि जब अली अकबर के सीने पे बरसी लगी, उस वक्त कहाँ थे? जब कासिम का लाश पामाल हुआ, उस वक्त कहाँ थे? जब माज आया घोड़े से गिरा,
पर्ची लगी, बाबा उस वक्त कहाँ थे? कहा बेटी ज़ैनब मैं देख रहा था, तुम बस आखिरी फिक्रा, मैं देख रहा था तुम इम्तिहान दे रही थी। ज़ैनब ने कहा बाबा क्या उस वक्त भी आप देख रहे थे जब सर से चादर छीनी गई? उस वक्त भी देख रहे थे जब सर से चादर